بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سیرہ کا جو شروع کر رہے ہیں نیکسٹ، وہ ہم نے شروع کیا تھا جس میں ہم نے کل یہ کہا تھا کہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی جو کہ اپنے سر کو منڈواتے ہیں، بال یعنی صاف کروا دیتے ہیں، اور 3 دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ان پر رحم کرے، اور جب آپ سے یہ کہا گیا کہ اور جو کاٹتے ہیں تو آپ نے تیسری دفعہ ایڈ کیا تھا کہ جو کاٹتے ہیں ان پہ بھی۔ اس کے بعد جانور جو قربان کیے گئے اور گوشت مکہ بھیج دیا گیا، اور جو سب سے پہلا جانور قربان کیا گیا وہ ابو جہل کا اونٹ تھا جو قربان ہوا۔ اب یہاں سے واپسی پر عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے کہ وہ اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوالات کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، پھر تیسری دفعہ سلام کیا تو جواب نہیں دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ بس اب وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، خیال ہوا کہ شاید اب معاملہ ختم ہو گیا ہے اور ان کے بارے میں آیات اتر آئی ہیں، ان کے خلاف ہوئی ہیں۔ تو اس بات پہ وہ بہت پریشان ہوئے، گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے سورہ فتح پڑھنا شروع کی جو کہ پوری کی پوری ایک وقت میں اتری تھی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کہ ہم نے بے شک تمہیں ایک واضح فتح عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے اگلے پچھلے گناہیں معاف کر دے، اور یہ کہ وہ اپنی نعمت تم پہ مکمل کرے اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یہ آیات آپ نے اتاری تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا افتن ہوا یا رسول اللہ، کہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بہت زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کیے، اور تم اپنے اونٹ پر سوار تمام مسلمانوں کی صفوں میں جاتے اور زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسی صورت عطا کی ہے جو مجھے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ صحابہ مشکل میں تھے اور یہ ایک بہت بڑا ان کا امتحان تھا، لیکن وہ پاس ہو گئے اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ تقریباً 20 دن حدیبیہ میں لگے، اور پھر کچھ ایک آدھ ہفتہ آنے جانے میں، تو پورا 1 ماہ گزر گیا تھا۔ یہاں پہ اور بھی کچھ واقعات پیش آئے جس کے بارے میں سیرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ سیرہ کے بارے میں کون سا واقعہ کس وقت آیا اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں جو واقعات ہیں ان کو وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ واقعہ تھا ابو بصیر کے بارے میں۔ ابو بصیر بھی وہ ایک مسلمان تھے جو کہ مکہ میں تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مدینہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، تو بھی یہ مکہ سے بھاگ کے ان کے پاس آ گئے، لیکن کیونکہ ٹریٹی ہو چکی ہوئی تھی اس لیے ان کو واپس کر دیا گیا۔ ان کو واپس لینے کے لیے 2 قریش کی طرف سے لوگ آئے تھے جو ان کو لے کے واپس چلے۔ جب یہ راستے میں واپس چلے تو انہوں نے راستے میں ان سے باتیں شروع کر دیں، اور باتیں کرتے کرتے کافی فرینڈلی ہو گئے ان سے، اور آخر پھر ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ جب یہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تو انہوں نے پھر وہ جو لوگ ان کو لینے آئے تھے ان کی تلوار کی بہت اچھی تعریف کی، خاص طور پہ ایک شخص سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے، ایسی تلوار تو یہاں پہ لگتا ہے کہ بنتی نہیں ہے، یہ تم نے لگتا ہے کہیں باہر سے منگوائی ہے۔ دیکھیں ہمارا آج کل کا جو ماحول ہے وہ اتنا فرق ہے، یعنی ہماری جو بات چیت کا بھی ماحول ہے یا ہماری
جو پریفرنسز ہیں وہ اتنی تبدیل ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں ذرا اس زمانے کی جو بات چیت یا ماحول تھا اس کو قبول کرنے میں یا اس کو سننے میں شاید تھوڑا سا آڈ لگے کہ تلوار پہ کیسے بات ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی پرائیورٹیز تھیں۔ تلوار ہر مسلمان کے پاس ہونا ایک لازمی جزو تھا۔ آپ اگر آج کل کے کوئی پروگرامز بھی دیکھیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو چھریاں تحفے میں دیا کرتے ہوتے تھے، بہت خوبصورت خنجر تحفے میں دیا کرتے ہوتے تھے۔ تلوار تحفے میں دینا ایک بہت بڑا آنر ہوتا تھا کہ تلوار دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے جو ان کی کامن ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ کون سی تلوار کہاں بنی ہے، مکہ میں بنی ہے، مدینہ میں بنی ہے، باہر سے بن کے آئی ہے۔ تو یہ ہمیں وہاں پہ بھی اس زمانے میں باہر سے تلوار بن کے آنا ایک بہت آنر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھی تلوار کے اوپر بات چیت کی اور بہت تعریف کی، اور پھر جب وہ اس کمفرٹیبل زون میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا مجھے تلوار دیکھنے دو گے؟ تو ان کو پورا اعتماد تھا، انہوں نے دے دی۔ جیسے ہی تلوار ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے ابو بصیر نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ دوسرا شخص جو تھا اس کو جب مارنے کے لیے آئے تو وہ بھاگ گیا، اور بھاگتا ہوا چیختا چلاتا ہوا مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا ساتھی قتل ہو گیا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو ابو بصیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب میں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا اور مجھے بھیج دیا، لیکن یہ میرا عمل تھا کہ میں نے ان میں سے ایک کو مارا اور اب دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہوا مدینہ آ گیا ہوں، لہٰذا مجھے مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ اس کی ماں کا برا ہو مگر اچھا ہوتا کہ یہ کوئی اور اس کی مدد کرتا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بصیر سمجھ گیا کہ اس کی مدد نہیں کی جائے گی، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جدہ کے قریب آ کر اس نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ اس پہ وہاں پہ پھر وہ رہنا شروع ہو گیا، اور جو مکہ میں وہ مسلمان جو تنگ آئے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا ان تک پیغام پہنچایا۔ وہ کسی نہ کسی طرح مکہ چھوڑ کے ابو بصیر کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابو جندل جس کو کہ سہیل لے گیا تھا، وہ ابو جندل بھی جو تھے وہاں پہنچ گئے، اور ایک ایسی جگہ سارے یہ مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، 80 کے قریب لوگ جمع ہو گئے، اور اب یہ قریش کے لیے ایک درد سر بن گئے، کیونکہ یہ کرتے یہ تھے کہ جو قریش کا کیراوان جا رہا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کمائی کا طریقہ یہی تھا کہ وہ کیراوینز لے کے جاتے تھے، بیچتے تھے اپنی چیزیں، تو وہ جو جا رہا ہوتا تھا یہ حملہ کرتے تھے، اور حملہ کر کے ان کا سارا مال وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور ان کا گزر بسر انہی حملوں پر ہوتا تھا۔ حالات پھر اتنے خراب ہو گئے کہ کوئی بھی کیراوان جو تھی وہ محفوظ نہ رہ سکتی تھی، اور 1 سال بعد ابو سفیان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی چارے کا واسطہ دیا، اپنا خون کا واسطہ دیا، اور کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان 80 لوگوں کو آپ مدینہ بلا لیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بلا لیا، مگر ابو بصیر کو زخم لگ چکا ہوا تھا، اس کا زخم بہت گہرا تھا، خون بہت بہہ گیا تھا، وہ تو مر گیا، لیکن باقی لوگ ابو جندل سب کو لے کے مدینہ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ وہ تو انہوں نے مکر کیا اور پھر اللہ نے کیا، اللہ نے پلاننگ کی۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جب یہ تمام واقعات ذکر کر رہے ہیں تو لیکن ہم سب ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں جس میں کہ ہمارے حالات، ہماری باتیں، ہمارا طور طریقہ، ہمارے لباس، ہمارا چلنا پھرنا، سفر کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، ان سب سے بہت مختلف ہے۔ لہٰذا ہمیں پھر بھی وہ احساس نہیں ہو سکتا جو اس زمانے میں ان لوگوں کا تھا، کہ مثلا اگر ہم ابو بصیر کے بارے میں سوچیں،
اور ابو جندل کا ایمان سوچیں کہ کیا لیول ہوگا کہ وہ پیغمبر جس پر وہ ایمان لائے اور جس کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ. یعنی جس ظلم و ستم سے بچ کر وہ بھاگ کر پناہ میں آئے تھے، وہ پناہ ان کو کہہ رہی ہے واپس چلے جاؤ اسے ظلم و ستم کی طرف. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس سب چیز کی طرف لوٹنا کتنا مشکل تھا، لیکن ان لوگوں کا ایمان کا لیول اتنا اونچا تھا کہ ہم شاید اس کی تو جو پست بھی لیول ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکلنے کا ضرور راستہ پیدا کر دے گا. اسی دوران ایک اور بہت اہم معاملہ ہوا اور وہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، وہ ام کلثوم کا تھا. ام کلثوم اسلام لے آئی تھیں اور یہ مکہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھیں کہ ان کو پناہ دی جائے. اب فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ جو بھی مکہ سے آئے گا اس کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن یہ ایک خاتون تھیں، لہٰذا ان کے بارے میں آیات اتر آئیں. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اتری، جس میں یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ جب تمہارے پاس کوئی مومن عورتیں ہم ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو کہ واقعی وہ مسلمان ہیں نہیں یا نہیں ہیں. اللہ عالم بایمانہم، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی یعنی یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لیے حلال ہیں. لیکن کیا کرو وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور دے دو جو ان کے اوپر خرچ ہوا ہے، یعنی جو بھی حق مہر یا جو بھی چیز ہے ان کا وہ لوٹا دیا جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو. إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ جب تم ان کے مہر ادا کر دو ان کو. تو یہ آیات جب اتریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو لوٹایا نہ جائے گا بلکہ ان کو کیا کیا جائے گا، ٹیسٹ کیا. جب ان کا ایمان اس لیول کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لوٹایا. اب دوسری بات یہاں پہ تھی کہ جب یہ عہد ہو رہا تھا تو سہیل نے لفظ رجل استعمال کیا تھا، یعنی عورت کا نام نہیں آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی ان کو روک لیا کہ یہ رجل نہیں تھی. حالانکہ کامن لینگویج میں رجل سے مراد عورت اور مرد دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کی گرامر میں جایا جائے تو رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا اور ان کی شادی زید بن حارثہ سے کر دی گئی ام کلثوم کی. ایک اہم جو کہ فیکٹ سورہ فتح کا ہے کہ جو اس کی آخری آیت ہے، سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو تمام جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ اس عربی کے وہ استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے آخری آیت کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے الفابیٹس جو ہیں عربی کے وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں. آیت نمبر 29 ہے، کافی لمبی ہے، اور اس کو اگر آپ خود کھول کے دیکھ لیں اور اس میں پڑھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ عربی کے پورے جو حروف تہجی ہیں وہ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں. یہاں سے ہی واپسی پر جو وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جو کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں بچپن سے پڑھایا بھی جاتا ہے، کلاسوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، کہ جب بہت زیادہ سفر کر کے آپ تھک گئے تھے،
بہت زیادہ تھک گئے تھے، تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، لیکن یہ رات کا وقت تھا، تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی سفر کیا کرتے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت کا سفر آسان ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، سونا چاہ رہے تھے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ سوال یہ تھا کہ فجر کے وقت کون جگائے گا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جگاؤں گا۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سو گئے، لیکن پھر بلال رضی اللہ عنہ کو بھی نیند آ گئی اور سب سو گئے، لہٰذا فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور جبکہ یہ وہ قوم تھی جو کہ فجر سے اپنا کام شروع کر دیتی تھی، ان کی دن کی ابتدا فجر سے ہوتی تھی۔ بہرحال سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگے اور انہوں نے زور سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، یعنی اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے کوئی ان کو ہاتھ لگا کے اٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ اس پر آپ جاگ گئے، مگر بلال ابھی بھی سو رہے تھے، وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہ ابھی تک سو رہے تھے، لہٰذا آپ نے یہ کہا کہ ہم اب آگے چلتے ہیں، آگے جا کے ہم فجر کی نماز ادا کریں گے۔ کچھ راویوں کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں 2 دفعہ ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی واقعہ تھا۔ لیکن اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالوں میں کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ واقعہ 1 دفعہ ہوا یا 2 دفعہ ہوا، وہ بھی سفر کے دوران ہوا، گھر پر نہیں ہوا۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کبھی فجر کی نماز کی پوری، یعنی الارم بھی لگا کے سوئے ہیں اور پوری نیت ہے کہ ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیں، لیٹ نہ کریں، اور اس کی سنتیں بھی پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں معافی ہے جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ مجھے کیا پسندیدہ ہے، فجر کی 2 سنتیں۔ تو آپ سفر میں بھی ہوں تو بھی فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی چاہیے۔ بہرحال ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے فوائد کیا تھے۔ بہت سے فوائد تھے ان کے۔ ایک تو سب سے پہلے فائدہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قریش جو تھے وہ مجبور ہو گئے تھے مسلمانوں کو اپنے برابر کی پارٹی قبول کرنے پہ، تبھی تو عہد ہوا تھا۔ عہد ہمیشہ 2 برابر کی پارٹیوں میں ہوتا ہے، ایک کوئی کم ایک کوئی زیادہ ہو تو وہ عہد نہیں ہوتا ہے، تو عہد ہمیشہ برابر کی پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک برابر کی پارٹی قبول کر لیا تھا۔ دوسرا یہ جو سبق پتہ چلتا ہے کہ قریش کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کی قوت کم ہو رہی ہے، اس لیے اگلے سال آنے کو کہا۔ اس سال انہوں نے عمرہ کیوں نہ کرنا دیا؟ صرف اسی لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہم پہ غالب آ گئے ہیں، تو ان کی اپنی انسیکیورٹی تھی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس سال ان کو عمرہ نہ کرنا دیا۔ لیکن اسی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، جن میں خالد بن ابن ولید، عثمان بن ابی طلحہ، عمر بن عاص، یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ اس دوران جو کہ ٹائم پیریڈ ملا تھا اس میں یہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام ایک حق دین ہے اور یہ پھیلے گا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا واقعہ ہے، تیسرا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے امن کا باعث بنی، یہ جو عہد تھا۔ اس طرح اور بہت اہم معاملات جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر نہ کر سکے تھے قریش کی حملوں کی وجہ سے، قریش کی وجہ سے، تو اس پہ آپ نے پھر توجہ دی۔ مثلا یہود کا جو معاملہ تھا اس پہ آپ غور و فکر نہیں کر سکے تھے، لیکن جب یہ اس طرف سے امن ہو گیا تو آپ نے پھر یہود کے بارے میں بھی فیصلہ کیا، اور اس کے 1 ماہ بعد خیبر فتح ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اب خیبر کی فتح کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک چوتھا فائدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ اسلام کو عرب کے باہر بھی پھیلایا جائے۔ آپ نے خطوط لکھے، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو
اور ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ پھر یہ تھا کہ مسلم امہ ایک ریپبلک بن کر ابھری۔ آپ نے خطوط ایک سیاسی لیڈر کے طور پر لکھے، یعنی برابر کیا یہ آپ بھی لیڈر ہیں اور اپنے دوسرے لیڈر کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی جو حکومت تھی باقاعدہ ایک طریقے سے ایکسیپٹ ہو گئی تھی۔ پھر یہ تھا کہ مسلمز اور کفار ایک دوسرے کے ساتھ جب انہوں نے مل کر کام کرنے کا موقع ملا، کاروبار ہوا، بائنگ اینڈ سیلنگ ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جب عہد و پیمان کیا تو ان کو اسلام کے فوائد پتہ چلے، انہیں اسلام کی حقانیت نظر آئی۔ اس کی وجہ سے اسلام بہت پھیلا۔ وہ ہمارے آج کل کے مسلمان نہ تھے، وہ اس زمانے کے مسلمان تھے جو اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا ان کا، قرآن پاک پہ ان کا عمل تھا۔ وہ پکے اور سچے مومن بندے تھے، جس کی وجہ سے بہت لوگ اسلام لائے اور اسلام بہت تیزی سے بڑھا۔ اگلے 2 سالوں میں مسلمانوں کا نمبر ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ ابن ہشام اپنی سیرہ میں لکھتے ہیں کہ بیعت رضوان یعنی کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 مسلمان تھے۔ اس کے 2 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 مسلمان تھے۔ تو یہ مسلمان کہاں سے اتنا جلدی بڑھے؟ بات یہی تھی کہ جب مسلمانوں نے کاروبار کیا، مسلمانوں سے لین دین ہوا، کفار کا، نان مسلمز کا، تو ان کا احساس ہوا کہ یہ کتنے سچے اور مومن بندے ہیں، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور فائدہ جو تھا، یعنی کہ وہ یہ تھا کہ حدیبیہ وجہ بنی فتح مکہ کی۔ اگر حدیبیہ نہ ہوتا تو فتح مکہ نہ ہوتا۔ اس کے تحت فیصلہ کہ جنگ نہیں کریں گے، مگر قریش نے کیونکہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ پر 2 سال بعد حملہ کر کے فتح مکہ ہو گئی۔ یہاں پہ آج ہم اپنی سیرہ کو روک رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دینی فوائد ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے کہ آگے دین کے طور پہ کتنے فوائد اس سے ہم کو ملے۔ تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام عیوب کی ستر پوشی کرے۔ اللہ مسترنا فوق الارض تحت الارض و یوم العرض الیک۔ اور پھر یہی بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم ہر صبح کریں کہ ہم تیرے شکر گزار ہوں، تیرا ذکر کرنے والے ہوں، تیری تعریف کرنے والے ہوں اور تجھ پہ توکل کرنے والے ہوں، اور اپنی نعمتیں ہم پہ مکمل کر اور اپنی عافیت مکمل کر اور ہمارے عیوب کی ستر پوشی کر، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں تو کامیاب لوگوں میں شامل فرما لینا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔